السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كما هو أحده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى نخبة الأنبياء خاتم النبيين صلوات ووصيه وخليفته وصاحب لوائه سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا صلوات. لسان اللہ ادرکنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ عشرہ سجادیہ موضوع پیش نظر ہے قرآن اور فضائل مولا علی علیہ السلام۔ قبل اس کے کچھ گزارشات اپنے مقرر کردہ وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے تھوڑا سا زحمت فرما کے آپ آگے تشریف لے آئیے، آگے کی جگہوں کو پول کر دیں۔ بزرگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا زحمت فرما کے آگے تشریف لے آئیے۔ جتنا آپ متصل ہو کے بیٹھیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا، تھوڑا سا زحمت فرما کے آگے آگے جس کو پروردگار سے جتنی قوت عطا ہوئی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں محمد والے مومنین کرام۔ ذکر علی قرآن سے روزانہ کسی نئے رخ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے بھائی آصف شاہ صاحب نے کل کہا قبلہ اگر آپ سبیل کے موضوع پر تقریر فرما دیں اور بتا دیں کہ سبیل کیا ہے، قرآن میں اللہ سبیل کیا کہہ رہا ہے، جسے ہم اکثر کہتے ہیں فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، تو سبیل کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور اللہ نے یہ لفظ کہاں کہاں استعمال کیا، اور وہ کیا شے ہے جس کو اللہ بار بار قرآن میں سبیل کہہ رہا ہے، اور اللہ بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کام تم کرو، چاہے وہ مال خرچ کرنا، سبیل اللہ کی سبیل کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، جان دو اللہ کی سبیل کے لیے جان دو، جو کام کرنا ہے وہ فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ تو اللہ کی سبیل کے لیے اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ قرآن کی آیتوں میں کہا کہ جو اللہ کے لیے قتل ہو جاتے ہیں، اللہ کی سبیل کے لیے، اللہ کے لیے سبیل اللہ۔ اب سبیل کا انہوں نے مطلب نکالا، انہوں نے کہا سبیل کہتے ہیں راستے، عربی لغت میں اگر آپ دیکھیں تو سبیل کہتے ہیں راستہ ہے، لیکن اس کے اور مطالب نہیں ہیں۔ اب جتنی لغت موجود ہیں اس وقت اگر آپ چاہیں گے، اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو ہر جگہ جہاں جہاں آپ کو یہ ملے گا کہ سبیل کا مطلب راستہ ہے، وہاں پہ سبیل کے بہت سارے معنی انہوں نے لکھے ہیں۔ میں نے کہا سبیل کا مطلب راستہ بھی ہے اللہ کا، سبیل کا مطلب طریق بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی سبیل کا مطلب کسی شے کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصود ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی سبیل کا مطلب کچھ جگہوں پر جو آپ کو ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں کسی بھی شے کی راہ متعین کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا سبیل سیدھی راہ کو کہتے ہیں۔ کچھ
کچھ جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سبیل سیدھی راہ کو کہتے ہیں. اب انہوں نے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ صراط مستقیم. اب صراط مستقیم کو بھی سبیل کہتے ہیں. تو اس کے بہت ساری معنی انہوں نے بتائے کہ سبیل کے مختلف معنی ہیں. تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ پروردگار جو جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ سبیل کے لیے جان دو, سبیل کی راہ میں اللہ کی سبیل کے لیے خرچ کرو, تو اللہ کی سبیل کیا ہے, اللہ کا راستہ کیا ہے. اگر سبیل کے معنی راستہ ہے تو ہمیں وہ راستہ ڈھونڈنا پڑے گا جس میں چل کے ہم اللہ تک پہنچ جائیں. وہ راستہ تلاش کریں گے. اگر سبیل راستہ ہے تو ہمیں وہ راستہ ڈھونڈنا ہے کہ جس پر ہمیں اللہ ملتا ہے, جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے فی سبیل اللہ, قتل ہو جاؤ اللہ کے راستے کے لیے, جان لٹاؤ اللہ کے راستے کے لیے, مال خرچ کرو اللہ کے راستے کے لیے. تو پروردگار تو ہی بتا دے وہ راستہ کدھر سے ملتا ہے. ہمیں پروردگار سے پوچھیں گے نا وہ راستہ کہاں ہے, وہ سبیل اللہ کہاں ہے. کہ پروردگار ہمیں نظر تو آئے. تو اللہ تو جسم و جسمانیت ہی نہیں رکھتا. کون سا راستہ ہے؟ آپ کہیں گے دنیا میں سے کوئی ایسا راستہ نکل رہا ہے. ادھر تو سارے راستے گوگل میپ پہ ہیں بھائی. گوگل میپ پہ آپ لوکیشن ڈالیں گے اور پہنچ جائیں گے. اور اگر خدشہ ہوگا جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ جی تو پھر کوئی اور سافٹ ویئر استعمال کر لیں گے, ایپلیکیشن استعمال کریں گے, ویز استعمال کریں گے کہ ہمیں اپنی منزل میں پہنچنا ہے, راستہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, وہ بڑے راستوں سے نہیں لے کے آئے گا, ٹریفک بلاک ہوگا تو چھوٹے راستوں سے لے جائے گا, لیکن اصل کام ہے منزل تک پہنچنا. اگر سبیل اللہ ہے تو اس کی منزل اللہ ہوگی. توجہ ہے, بولو تاکہ پہچانے جائے. اگر کوئی اللہ کی سبیل ہے تو اللہ کا راستہ ہے تو منزل کیا ہوگی؟ منزل اللہ ہوگا. اس کے علاوہ تو کوئی منزل نہیں ہوگی نا. پتہ چلا ہم اللہ کے راستے پہ چلے اور پہنچ کہیں اور گئے, تو پھر میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے. اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اچھا چھوڑ کون رہا ہے گمراہی میں, یہ تو دیکھیے وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ. اب اس کا ترجمہ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ جس کو اللہ چھوڑ دے گمراہی میں, جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے. تو ایک نشانی تو یہ بتا دوں, جس کے پاس کوئی سبیل نہیں ہو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اسے گمراہی میں چھوڑا. اب سبیل کے اور مطالب میں ایک مطلب یہ بھی لکھا ہوا ہے لغت میں, اگر آپ جائیں گے اب جہاں دیکھیں گے یہ معجزہ ہے مجھے نہیں معلوم, سبیل اللہ کے راستے کو کہتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ ذکر آیا سبیل اللہ, لیکن وہیں پر ایک کچھ جگہوں پہ اللہ نے کہا تتبع مومنین سبیلا, مومنوں کی سبیل. یہ بھی لفظ ہے قرآن میں. اللہ قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مومنوں کی سبیل ہے جس کا اتباع کرنا ہے تم نے, یعنی پروردگار مومنوں کی بھی سبیل ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں سبیل صرف اللہ کی ہے, اللہ نے قرآن میں کہا نہیں مومنوں کی بھی سبیل ہے. اچھا پھر اس میں سبل کا بھی ذکر ہے, سبلا, بہت سارے سبیلیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان کی اتباع مت کرنا. فتفرقا, ورنہ تم تفرقوں میں بڑھ جاؤ گے. اللہ کی سبیل سے تفرقوں میں بڑھ جاؤ گے. وہ ایک سبیل کی اطاعت کرنا مومنین کی بھی سبیل ہے. اس کے بعد اگر مطلب سمجھیں آپ سبیل کے, آپ کو فی سبیل اللہ وہی کام کیوں کر رہے ہو, آپ کہیں گے بھائی ہم فی سبیل اللہ یہ کام کرنا ہے, اور اللہ نے کہہ دیا جو جس کو ہم گمراہی میں چھوڑ دیں اس کو سبیل نہیں ملتی ہے. تو اب سبیل کا مطلب سمجھنا پڑے گا. جہاں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ سبیل راستے کو یا سیدھے راستے کو کہتے ہیں, اسی لغت میں لکھا ہوا ہے کہیں پر پانی پلانے کو سبیل کہا جاتا ہے. یہ لغت میں لکھا ہوا ہے کہ پانی پلانے کو بھی سبیل کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا جہاں آپ شربت کا یا پانی کا انتظام کرتے ہیں اسے بھی سبیل کہا جاتا ہے. اب جملہ مجھے دینے کی اجازت دیجیے, اور یہ جملہ میں تقریر تمہید کر چکا, اب صرف تقریر کروں گا. یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. کائنات میں سبیل یا تو اللہ کی ملتی ہے یا حسین کی ملتی ہے. کائنات میں یا تو سبیل اللہ کی ہے. ہم نے تو آج تک دیکھیں آپ کو بہت ساری جگہوں پہ فی سبیل اللہ, کائنات میں سبیل یا تو اللہ کی ہے یا پھر سبیل حسین ہے. دو ہی تو سبیلیں. تو اب کیا سبیل اللہ کی سبیل الگ ہے, حسین کی سبیل الگ ہے؟ نہیں, دونوں کی سبیل ایک ہی ہے. اب سوال یہ وہ راستہ کہاں ڈھونڈنے جائیں گے, آپ مجھے یہ بتا دیجیے.
ایسا راستہ جس پہ آپ لکھے سبیل اللہ. ابھی تو گوگل سے چلتے ہیں نا بھائی صاحب, تو مل جائے گا آپ کو اللہ کا راستہ. نہیں جی اللہ کا راستہ گوگل میپ پہ تو نہیں ہے. پھر کہاں ہے؟ کہنے لگے ذل سبلائن صاحب آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اللہ کا راستہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. جی ہم اللہ کا راستہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کا راستہ آپ کو ملے گا کیسے؟ راستہ تب ملے گا جب اس کا کوئی مکان ہوگا. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. راستہ اس کے گھر کا تب ملے گا جب اس کا کوئی مکان ہوگا. وہ تو لامکان ہے. جو لامکان ہو اس کا راستہ کہاں ہے؟ بھائی میں کہوں مجھے صفدر شاہ صاحب کے گھر جانا ہے, تو صفدر شاہ صاحب کا مکان ہوگا نا, تو ان کے گھر جائیں گے نا. جس کا مکان ہوگا اس کے گھر پہ پہنچ جائیں گے. جو لامکان ہو اس کا راستہ کہاں ملے گا؟ لامکان. اچھا دوسرا میں اور آسان راستہ بتا دیتا ہوں. اللہ نے کہا میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں. جو شہرک سے قریب ہے اس کا راستہ کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ اور اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ میرے راستے کے لیے کرنا ہے, سبیل کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے سبیل, اس کا ترجمہ آپ نے راستہ کیا ہے. تو پروردگار تیرا راستہ کہاں ڈھونڈنے جائیں؟ کیا کعبے کی گلیاں سبیل اللہ ہیں؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. کیا کعبے کی گلیاں اللہ کی سبیل ہیں, اللہ کا راستہ ہے؟ تو پھر اگر آپ کہیں گے ہاں جی کعبے کی گلیاں اللہ کی سبیل ہیں, تو میں پوچھوں گا کون سی گلی اللہ کی سبیل ہے؟ کیونکہ کعبے کے آس پاس جتنی گلیاں سب کعبے کو آتی ہیں, اور سبیل اللہ ایک راستہ ہے. تو پھر سوال یہ کہ کون سی گلی کعبے کی سبیل ہے؟ اللہ کی سبیل ہے. تو آپ کہیں گے نہیں بھائی ایسے تو نہیں, یہ اللہ کعبے میں تھوڑی رہتا ہے, اللہ تو ہر جگہ ہے. توحید کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. جو ہر جگہ ہو اس کا راستہ کیسے ملے گا؟ خدا کی قسم وہ راستہ نہیں ملتا. اب جملہ سنیے گا, میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک اور آیت پڑھنے جا رہا ہوں, اور یہ آیت آپ کے لیے تحفہ ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ, اس دن قیامت والے دن, یوم یعض الظالم علی یدیہ, ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا. یقول, اور کہے گا, یا لیتنی, کاش, اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو اختیار کیا ہوتا. رسول کی سبیل نہیں, مع الرسول سبیلا, مع الرسول, کاش میں رسول کی سبیل نہیں, مع الرسول, رسول کے ساتھ سبیل پہ چلتا. قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن ایک شخص اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے گا, علی یدیہ, یقول یا لیتنی, اور کہے گا اے کاش, اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں رسول کے ساتھ سبیل پہ چلا ہوتا. اب سمجھ میں آ گیا وہ جو اللہ کی سبیل ہے وہ رسول کے ساتھ ہے. رسول اس سبیل پر ہے, اور جو رسول کے ساتھ آ گیا وہ سب اسی سبیل پر ہیں. اب اور آگے بڑھیں گے, پروردگار یا رسول اللہ ہمیں سبیل پوچھنی ہے, تو یہ سبیل ہے کہاں؟ خدا کی قسم پتہ نہ چلتا. اور پھر میں آپ کو قرآن کی آیت سنانے جا رہا ہوں. جلدی جلدی آپ کو آیتیں سنا دوں تاکہ وقت کامل ہو جائے اور بات مشکل آسان ہو جائے. پھر پہنچے تو وہ ایک آیت نظر آئی, یا قوم اتبعون, اے قوم میری اطاعت کرو, اہدکم سبیل الرشاد, تاکہ میں تمہیں سبیل الرشاد تک پہنچا دوں. میری اتباع کرو تاکہ میں تمہیں سبیل الرشاد سے پہنچا دوں. ابھی تک تو سبیل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, یہ ایک اور جملہ آ گیا, سبیل الرشاد. رشاد کا مطلب بتاؤں اگر بیدار ہے تو, لیکن پہلے سبیل کا مطلب سمجھا دوں, پھر رشاد تک پہنچیں گے کہ سبیل رشاد کیا ہے. خدا کی قسم سبیل پتہ نہیں چلتی اگر امام محمد باقر علیہ السلام نہ بتاتے. امام سے پوچھا گیا مولا یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سبیل اللہ, قرآن کی مشہور آیت ہے جو اپنے ہر عالم نے سنی ہوگی, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں, سبیل اللہ کے لیے قتل کر دیے جائیں, انہیں مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہیں. یرزقون, اپنے رب سے, بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب سے رزق لے رہے ہیں. تو ایک بات اور پتہ چل گئی, جو سبیل اللہ کے لیے قتل ہو جائیں وہ مرتے نہیں ہیں. سبیل اللہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم, اللہ کی سبیل کا ہے, جو اللہ کی سبیل کے لیے قتل ہو جائیں, ایک اور نشانی مل گئی, وہ کبھی بھی مرتے نہیں. اب آپ نشانیوں سے پہچانیں گے اللہ کی سبیل کا ہے, ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ تیری سبیل کا ہے. ایک تو یہ کہ رسول کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اس سبیل پہ. دوسری بات سبیل رسول کے ساتھ ہے. اور پھر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار یہ کہہ رہا ہے وہ جو سبیل ہے
کے لیے کیا کرنا ہے؟ سبیل الرشاد بھی ہے، اور پروردگار یہ بھی کہہ رہا ہے وہ سبیل کے پیچھے چلنا ہے، سبیل کے ساتھ چلنا ہے، اور ساری چیزیں معلوم ہو گئی۔ اب پروردگار بتا تو دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام سے پوچھا گیا مولا یہ کون سی سبیل ہے جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے؟ جملہ آپ کے لیے، مولا نے آیت پڑھی، قرآن کی آیتیں، مولا نے ارشاد فرمایا ہیا ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہ سبیل جو ہے، یہ جو اللہ اپنا راستہ کہہ رہا ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا راستہ ہے، یہ ولایت کا راستہ ہے، اور جو اس راستے سے بھٹک گیا وہ فرقوں میں بٹ گیا۔ اب سمجھ میں آیا، شیعہ قوم فرقہ نہیں ہے، جو شیعت سے ہٹ گئے وہ فرقہ ہیں۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، یاد رکھیے ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم سے جو بھٹک گیا قرآن ہے وہ فرقہ ہے، ہم فرقہ تھوڑی ہیں، ہم تو بنیاد ہیں، ہم تو بیس ہیں۔ یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو بھی فرقہ مت سمجھا کہ ہم فرقہ ہیں، نہیں، ہم بیس ہیں، جو ہم کو چھوڑ کے نکلتے گئے وہ فرقے بنتے گئے۔ اب پھر دلیل دوں، رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں تاکہ کوئی قوم فرقوں میں ہماری قوم نہ بٹے، رسول اللہ نے امت کے لیے غدیر خم کے میدان میں علی کو کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، غدیر میں روک کے بتا دیا تھا یہ مولا ہے۔ اب جو مولا کو چھوڑ کے گیا وہ فرقہ بنتا گیا، جو مولا پر ہے وہ فرقہ نہیں ہے، وہ تو عین اسلام ہے، وہ تو عین ایمان ہے۔ فرقہ وہ ہے جو مولا سے دور نکل گیا۔ اب ادھر پہنچے تو انہوں نے کہا جی نہیں، اب پھر جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک اور آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے نہیں معلوم کس کس نے آیت سنی ہے کس کس نے نہیں سنی، لیکن تحفہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجر الا من شاء، رسول کہہ رہے ہیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا من شاء، جو دینا چاہے۔ یہ وہ والی آیت نہیں ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک اور آیت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجر الا من شاء، میں تم سے کچھ نہیں اجر مانگتا، اجرت مانگتا، لیکن یہ کہ جو دینا چاہے، اگر دینا چاہتے ہو اجرت تو پھر اتخذ الی ربہ سبیلا، تو اپنے رب کی سبیل کی پہ آ جاؤ۔ یہ قرآن کی ایک اور آیت ہے، وہ جو آیت محمد سنتے وہ الگ ہے، یہ دوسری آیت ہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، جو مجھے اجر دینا چاہتا ہے وہ اپنے رب کی سبیل پہ آ جائے۔ یا رسول اللہ سبیل ابھی بھی واضح نہیں ہوئی، تو پھر دوسری آیت میں ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب سمجھ میں آیا، ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی سبیل پہ آ جاؤ جو اجر دینا چاہے، دوسری جگہ کہہ رہے ہیں اہل بیت سے مودت رکھو۔ اب دونوں آیتوں کو ملایا تو سمجھ میں آیا جس سبیل کی طرف بلا رہے تھے وہ مودت اہل بیت ہے، جس سبیل کی طرف اللہ کا رسول بلا رہا تھا وہ سبیل مودت اہل بیت ہے۔ دونوں آیتیں سنا دی نا، ایک تو آپ کی سنی ہوئی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور دوسری آیت قل لا اسألکم علیہ اجر الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو میرا اجر دینا چاہے وہ اللہ کی سبیل پہ آ جائے۔ تو پھر اب سمجھ میں آیا مودت آل محمد وہ سبیل ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے سبیل کو اختیار کرو، سبیل کو اختیار کرو، سبیل کو اختیار کرو۔ مولا سے پوچھا گیا مولا سبیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا علی کا نام سبیل ہے۔ ابھی تو آپ نے لغت میں طے کیا تھا صراط مستقیم کو بھی سبیل کہتے ہیں، سیدھے راستے کو بھی سبیل کہتے ہیں۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا صراط مستقیم کیا ہے؟ دیکھیے صراط بھی راستہ، مستقیم بھی راستہ، مجھے دنیا کا ایسا راستہ دکھا دیں جو بالکل اسٹریٹ راستہ آپ کو یاد ہے؟ ہوگا تو یہیں سے ادھر تک ہوگا، بس کوئی بڑا راستہ، بڑا روڈ جو بالکل اسٹریٹ ہو، وہ یار دنیا میں تو نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے۔ جو صراط مستقیم ہے وہی سبیل ہے۔ اور پھر اب وہی والی آیت جو میں نے ابھی کہا تھا کہ پوچھا گیا رسول اللہ سے، تو پھر قرآن کی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن میں یا قوم اتبعون، اے قوم میری اتباع کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے اہدکم الی سبیل الرشاد، تاکہ میں تمہیں سبیل تک لے جاؤں۔ لیکن سبیل بھی کون سی؟ رشاد۔ رشاد نکلا ہے رشید سے، رشد سے، رشد سے۔ توجہ میری طرف،
رشید کہتے ہیں نیک کو، اور رشد کہتے ہیں نیکی کو، ہدایت کو، اور رشاد کہتے ہیں نیکیوں اور ہدایت کو ملا کے رشاد کہا جاتا ہے۔ اس میں قرآن میں آیت ہے میری طرف آؤ تاکہ میں تمہیں نیکیوں کی سبیل پہ لے کے جاؤں۔ اے پروردگار اعظم میرا جملہ یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن میں کہا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، تو جو قتل ہو جائیں اور زندہ ہوں وہ بھی اللہ کی سبیل پر ہیں۔ اب کہیں اور آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ میں نے کیا دلیل دی تھی؟ میں نے کہا تھا جو قتل ہو جائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل ہو جائیں سبیل اللہ، اللہ کی سبیل کے لیے، وہ مرتے نہیں ہیں، زندہ ہیں، رزق لے رہے ہیں۔ تو ایک اور نشانی مل گئی، جو لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں وہ سبیل پر ہیں۔ تو دلیل اس سے اچھی نہیں دے سکتا، پوری دنیا میں واحد ہمارا بندہ ہے، جب قبر میں اتارتے ہیں تو شانہ ہلاتے ہیں، اور شانہ ہلا کے کیا کہتے ہیں؟ اسمع فم، سن اور سمجھ۔ زندہ کون ہے؟ پھر ایک اور حدیث من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کی سبیل کے لیے مر جائے وہ شہید ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، شیعہ سنی تمام روایتوں میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی سبیل کے لیے مر جائے وہ شہید ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں جو میرے اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ تو مسئلہ آسان ہو گیا نا، اللہ کی سبیل اور اہل بیت ایک ہی ہیں۔ اتنی آسان سی بات ہے، جو اللہ کی سبیل ہے وہی اہل بیت ہے۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا دنیا میں دو ہی سبیلیں ہیں، یا تو سبیل اللہ یا سبیل حسین، اور کوئی سبیل نہیں ملے گی، کسی اور کے نام کی سبیل نہیں ملتی دنیا میں۔ بھائی سبیل مولا علی نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ علی خود سبیل ہے، تاکہ پہچانے جاؤ۔ رسول آل رسول خود سبیل ہے۔ تو دنیا میں سبیل مشہوری ایک سے ہوئی، یا تو اللہ کی سبیل یا حسین کی سبیل۔ اب سبیل کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ میں تمہیں نیکیوں کی سبیل کی طرف بلا رہا ہوں۔ اچھا سبیل بہت ساری ہوتی ہیں، اب یہ پانی اور شربت کی، مثلا آج میں آ رہا تھا، اتفاق کی بات دیکھیے باہر شربت کی سبیل لگی، پی کے آئے، جس کو مولانا نے جتنی قوت دی اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے سبیل ہے بات۔ اب کس کس کی سبیل ہوتی ہے ذرا میرے ساتھ گنتے رہیں۔ پانی کی سبیل ہوتی ہے، اور شربت کی سبیل ہوتی ہے، اور دودھ کی سبیل ہوتی ہے، اور یہاں پر تو مجھے نہیں معلوم، پاکستان میں کراچی میں ہونے لگا کتابوں کی سبیل لگائی جاتی ہے۔ پاکستان میں کراچی میں وہ 10 دن امام حسین کے نام پہ کتابوں کی سبیل لگاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اس میں کتابیں دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آئیے اور کتابیں مفت میں لے کے جائیے۔ یہ کتابوں کی سبیل بھی ہے، علم کی سبیل بھی ہے۔ حسین کے نام پہ کتابوں کی سبیل لگ رہی ہے۔ اب چونکہ وہاں پہ گرمی بہت پڑنے لگی ہے تو ابھی اس سال ایک امام حسین کے نام پہ پودوں کی، پلانٹ کی سبیل لگائی گئی ہے کراچی میں۔ مجھے نہیں معلوم کس نے دیکھا ہے کس نے نہیں دیکھا۔ پلانٹ کی سبیل لگائی ہے امام حسین کی، اس کے اوپر لکھا ہے سبیل حسین۔ تو وہاں سے آئیے پودا لے کے جائیں اور زمین میں لگائیں تاکہ وہ درخت بن جائے، گرمی میں کمی ہو۔ اور سبیلیں دودھ، شربت، پانی ہے، اس کے بعد کتابوں کی سبیل یعنی علم کی سبیل، اس کے بعد سائے کی اور پھلوں کی سبیل۔ یہ ساری سبیلیں ہیں، سبیل کی اقسام ہیں۔ تو کتابوں میں کیا ملے گا؟ علم ملے گا۔ اب سمجھ میں آیا حسین کے نام پہ علم کی بھی سبیل لگتی ہے، حسین کے نام پہ پیاس بھی بجھائی جاتی ہے، حسین کے نام پہ بھوک بھی مٹھائی جاتی ہے، اور حسین کے نام پہ علم کی پیاس بھی بجھائی جاتی ہے۔ یہ امام حسین کا نام ہے۔ امام حسین کے نام پہ سبیلیں لگ رہی ہیں، سبیل یا تو اللہ کی لگتی ہے حسین کی، لیکن ایک سبیل اور ہے، وہ سبیل کیا ہے؟ نیکیوں کی سبیل، ہدایت کی سبیل، سبیل الرشاد، اہدکم الی سبیل الرشاد۔ مولا سے پوچھا گیا یہ ہدایت کی سبیل کیا ہے؟ ایک جملے میں بتا رہا ہوں، امام حسین جب کربلا پہنچے تو کربلا پہنچ کے امام حسین نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا ادعوکم الی سبیل الرشاد، میرے پاس آؤ تاکہ میں نیکیوں کی سبیل تک لے جاؤں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد۔ میرے پاس آؤ ادعوکم، میں تمہیں بلا رہا ہوں تاکہ نیکیوں کی سبیل الی سبیل الرشاد۔ حسین اپنی طرف بلا رہے تھے، حل من ناصری ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ فضائل پڑھ رہا ہوں۔ حسین اپنی طرف بلا رہے تھے اور کہہ رہے ہیں میں تمہیں
سبیل الرشاد کی طرف بلا رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا نیکیوں کی سبیل کا نام حسین ہے. آپ پریشان ہو جائیں گے. خدا کی قسم نیکیوں کی سبیل حسین ہے. کیسے حسین نیکیوں کی سبیل ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عام دنوں میں کیا کرتے ہیں. آفس سے آگے کہاں جاتے ہیں؟ گھومنے. نہیں معلوم. لیکن 2 مہینہ 8 دن ایک ہی کام ہے, مجلس کہاں ہو رہی ہے. جو ہے 2 مہینہ 8 دن صرف ایک کام ہے, مجلس کہاں ہو رہی ہے. آئے اور مجلس میں پہنچ گئے, جو قریب میں مجلس ہوئی ادھر پہنچ گئے. 2 مہینہ, جملہ میرا یاد رکھیے گا, 2 مہینہ 8 دن غم حسین ہمیں گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتا, دنیا کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتا. کیسی سبیل لگائی حسین نے نیکیوں کی. دیکھیں کسی جگہ پہ میں نے عرض کیا تھا, شیطان نے اس وقت سب کچھ سجا کے, گناہ کرنا اس دور میں سب سے آسان کام ہو گیا, نیکی کرنا مشکل ہے, گناہ کرنا آسان. ٹھیک ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا. پہلے گناہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی. شیطان فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. دیکھیں میں کسی جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں آپ کو, شیطان فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے. اس کا کام ہے گناہ کے لیے فیسلٹی پرووائڈ کرنا, اور اللہ کے ہادی کا کام ہے نیکیوں کے لیے فیسلیٹیٹ کرنا. توجہ کریں, توجہ کیجیے گا. شیطان کا کام ہے لوگوں کے لیے گناہ کو آسان بنانا, امام کا کام ہے لوگوں کے لیے نیکی کو آسان بنانا. شیطان نے توجہ میری طرف, وہ آتے جائیں گے کام ہوتا جائے گا. شیطان نے گناہوں کو اتنا آسان بنایا کہ پہلے محنت کرنی پڑتی تھی, اب فنگر ٹپ پہ آ گیا. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. غلط تو نہیں کہہ رہا. شیطان نے آپ کو اتنی فیسلٹی دی کہ اب گناہ کرنے کے لیے محنت نہیں لگے گی, صرف فنگر ٹپ پہ گناہ کرو. تو اب جب شیطان نے فنگر ٹپ پہ گناہ لا کے رکھ دیے, تو امام کا کام ہے نا نیکی کو بھی فنگر ٹپ پہ لا کے رکھ دے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جس تک بات پہنچ رہی ہے, اگر نتیجہ میں اب تک پہنچا پایا تو یقیناً دعا دیں گے. شیطان نے آسان بنایا, گناہوں کو فنگر ٹپ پہ لا کے رکھا, تو اب امام کا کام ہے وہ بھی نیکی کو آسان بنا کے فنگر ٹپ پہ لے آئے. تو میرا جملہ ضائع نہ کرنا, شیطان فنگر ٹپ پہ لے کر آیا گناہ, حسین نے کہا تو صحیح ہم نیکیاں فنگر ٹپ پہ لے آئیں گے. آپ سلامت رہے. فنگر ٹپ پہ آئیں کہ نہیں آئیں نیکیاں؟ یہ جو آپ ماتم کر رہے ہیں آ کے, یہ فنگر ٹپ پہ حسین آپ کو نیکیاں دے رہے ہیں. یہ جو آپ آ رہے ہیں آ کے مجلس میں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, یہ فنگر ٹپ پہ نیکیاں آ رہی ہیں. حسین نے کہا تو ان کے فنگر ٹپ پہ گناہ لائے گا, حسین ان کی فنگر ٹپ پہ نیکیاں لے آئے گا. توجہ کیجیے گا. یہ چل کے جائیں گے تیرے گناہ کرنے کے لیے, تو وہیں پر حسین ان کے لیے آسانی بنائے گا. دیکھ حسین کے دن آئیں گے تو یہ گناہ کے لیے چل کر نہیں جائیں گے, حسین کی مجلس میں جائیں گے. آسان کرتے جا رہے ہیں حسین. آپ سمجھ میں آیا؟ سبیل الرشاد, حسین نے ہدایت اور نیکیوں کی سبیل لگائی تھی. کربلا میں یہ فضائل کے جملے ہیں, کربلا میں پیاسے رہے لیکن ہدایت کی اور نیکیوں کی سبیل حسین نے ایسی سجائی, تمام سبیلیں بند ہو گئی, حسین کی سبیل آج بھی جاری ہے. یہ حسین کی سبیل چل رہی ہے, یہ علم کی سبیل ہے, یہ ہدایت کی سبیل ہے, یہ نیکیوں کی سبیل ہے. اچھا رشد, یہ رشد کی سبیل ہے جو آپ کو, توجہ کیجیے گا, ہمارے یہاں بڑا رواج ہو گیا ہے, جو آپ کو اچھا لگے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرشد کہتے ہیں کہ نہیں؟ عام ہو گیا. کسی کو بھی آپ کہہ دیتے ہیں مرشد ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ, جس تک بات پہنچ رہی ہے. تھوڑا سا آپ حضرت زحمت فرما کے اگر آگے آگے تشریف لے آئیں تو یقین کریں کہ مجلس سننے میں بھی لطف آئے گا اور پڑھنے میں بھی لطف آئے گا. تھوڑا سا زحمت فرما کے آگے تشریف لے آئیں. جس کو مولا نے جتنی قوت عطا کی اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھتے مل کے محمد علیہ محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. بغیر مائک کے اس سے زیادہ زوردار آواز میں الحمدللہ میں صلوات پڑھ سکتا ہوں. ایسے صلوات پڑھیے جیسے پڑھنے کا حق ہے, جتنی آواز آپ کے پاس اللہ نے دی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ حسین نے کتنا آسان بنا دیا. اور امام نے فرمایا سبیل علی ابن ابی طالب ہیں.
مولا علی کے ناموں میں سے، القابات میں سے ایک لقب ہے سبیل، اللہ کی سبیل علی ہے۔ علی کا اپنا راستہ نہیں ہے، رسول کا اپنا راستہ نہیں ہے، وہی جو اللہ کا راستہ ہے اسی کے راستے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے راستے کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ تو اللہ، اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ کا راستہ یہاں پہ زمین میں ہوگا، گوگل میپ میں آئے گا۔ اللہ کا راستہ زمینوں میں نہیں ہے۔ اب وہ چونکہ دعا اوپر سے برستی ہے تو اللہ کا راستہ تو اوپر ہی ہوگا، اور پوری کائنات میں کوئی لیڈر، کوئی رہبر، کوئی ایسا نہیں آیا، سیاسی رہنما ہو یا مذہبی رہنما ہو، جس نے کہا ہو میں تمہیں اللہ تک جانے کے راستے بتاؤں گا۔ نہیں، اگر وہاں کے راستوں کا نام ہے اللہ کا راستہ، تو پھر کائنات میں واحد علی ہے جس نے کہا میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اچھا وہ ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں ایک بات آ جائے، صدر شاہ صاحب بچے کہیں گے کہ اچھا مولا کو زمین کے راستے نعوذ باللہ اتنے نہیں پتا تھے، آسمان کے زیادہ پتہ ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جس کو ہر راستہ پتا ہو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جس تک بات پہنچ رہی ہے آپ یقین کریں آپ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے، جس کا مطلب چلیے علی کو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے، مولا نے فرمایا میں یہاں کے راستوں سے زیادہ وہاں کے راستوں سے واقف ہوں۔ لوگ سمجھے علی کو یہاں کے راستے نہیں پتا، نہیں، دور کر دوں اگر دعا دے دو۔ اگر جو یہی سنا ہے نا، مولا نے فرمایا یہاں کے راستوں سے زیادہ وہاں کے راستوں سے واقف ہوں۔ مطلب سمجھ لیں، زمین ہے اتنی سی، یہاں کے اتنے صحیح راستے ہیں، وہاں کے راستے ہی زیادہ ہیں۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جس کو مولا نے جتنی قوت دی ہے، آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں حدیث، بھائی جب یہاں کی اتنی سی زمین تو اتنے صحیح راستے ہوں گے نا۔ جہاں کے راستے زیادہ ہیں علی وہاں کے راستوں سے زیادہ واقف ہے، جہاں کے کم ہیں وہاں کے کم ہیں۔ بات سمجھ رہی ہے؟ حدیث کا مطلب سمجھا کیجیے، ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے مولا علی کو راستے نہیں پتا۔ علی وہ ہیں جو راستے پتا نہیں کرتے، راستے بنانے والے ہیں۔ بات پہنچی؟ آپ سلامت رہیں۔ تو اب مطلب سمجھتے ہیں، اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جملہ میرا یاد رکھیے گا، صلوات پڑھیں بلکہ محمد والے محمد پہ آ جائیے، آگے تشریف لے آئیے۔ اب حدیث کو آپ آئندہ جب سنیے گا تو اس میں غور کیجئے گا کہ جی مولا علی نے ارشاد فرما دیا میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو شاید ذہن میں خیال آ جائے علی کو زمین کے راستے نہیں پتا۔ بھائی زمین کے راستے اتنے سے ہیں، اتنی سی زمین ہے، آسمان کے راستے لامحدود ہیں۔ اس لیے علی نے کہا زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، کیونکہ وہاں کے راستے ہیں ہی زیادہ۔ ورنہ کائنات کا کوئی ایسا بھی راستہ ہے؟ کائنات ہے تراب، علی ہے ابو تراب۔ تراب ہو اسے زمین کے راستے نہیں پتا ہوں گے؟ اللہ اکبر، جو ہے ہی ابو تراب، یہ تراب علی ابو تراب، تو ابو تراب کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ بات پہنچ گئی؟ تو اب سمجھتے جائیے، اسی لیے چونکہ علی سبیل ہیں، اللہ کی سبیل علی ہیں، اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے صحابی سے، عمار یاسر سے روایت ہے، اور عمار جناب عمار ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے کہا اے عمار بیدار ہیں؟ چند جملے کہوں، اگر بیدار ہوں تو کہوں اور تحفہ وصول کریں اور اس کا اظہار کریں۔ فرمایا عمار اگر تم دیکھو سارے کائنات کے لوگ ایک طرف جا رہے ہیں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور علی اکیلے ایک طرف جا رہے ہیں، ساری کائنات میں جتنے لوگ ہیں اب جتنے میں سب آ گئے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ابھی دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 7.5 ارب اور 8.25 ارب ہو گئی ہوگی، 8 ارب ہو گئی ہوگی۔ ابھی فرض کر لیں اس زمانے میں تو اتنی نہیں تھی، ابھی تو 8 ارب کی آبادی ہے، تو رسول فرما رہے ہیں اگر ساری دنیا 8 ارب لوگ ایک طرف جا رہے ہیں اور علی اکیلے ایک طرف جا رہے ہیں، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، رسول نے فرمایا اے عمار ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلے جانا، ساری دنیا کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چلے جانا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں یا رسول اللہ اتحاد میں برکت ہے، اجتماع میں برکت ہے، مل کے چلنا چاہیے، سب انسان تم نے بنائے ہیں، اور تیرا رسول کہہ رہا ہے ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور علی اکیلے ایک طرف جا رہے ہیں، سب کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلے جانا،
کیوں یا رسول اللہ ایسا کیوں کریں؟ جہاں دنیا جا رہی ہے وہاں کیوں نہ جائے؟ جہاں 8 ارب لوگ جا رہے ہیں ہم بھی ادھر ہی چلے آتے ہیں. جواب آئے گا نہیں تمہیں علی کے پیچھے جانا ہے. کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ علی ہی تو سبیل اللہ ہے. اللہ کی سبیل علی ہے, اللہ کا راستہ علی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ کا راستہ علی ہے, لوگوں کا راستہ علی اللہ تک نہیں جاتا. ضروری نہیں ہے ہر جانے والا اللہ کے راستے پہ چل رہا ہو, علی چلیں گے ہی اس راستے پہ جو راستہ اللہ تک پہنچائے گا. ابھی میں نے کہا آل محمد اللہ کا راستہ ہے. اور دیکھیں میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی. قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. قرآن میں 2 آیتیں پڑھی ہیں. ایک آیت تو آپ سنتے رہتے ہیں اور دوسری آیت میں نے کیا پڑھی؟ قل لا اسألکم علیہ اجر الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. میں تم سے اجر نہیں مانگتا لیکن میرا اجر صرف اتنا ہے اللہ کی سبیل کی طرف آ جاؤ, اللہ کی سبیل تک پہنچ جاؤ. ایک جگہ یہ کہا, دوسری جگہ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, میرے اہل بیت سے قرابت داروں سے محبت رکھو. اب سمجھ میں آیا دونوں بار ایک ہی بات. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے, ایک گلاس پانی پلا دیجیے بلا تجویز. میں نے کہا ایک گلاس پانی پلا دیں اور کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا یہ شربت لے گا. میں نے کہا نہیں سرکار کوئی شربت نہیں چاہیے, صرف پانی چاہیے. اب ادھر سے میں نے صفدر شاہ صاحب سے کہہ دیا کہ مجھے پانی چاہیے. اب یہ پانی کے لیے گئے. سہیل صاحب سے میں نے کہہ دیا کہ جی مجھے شربت, وہ ان سے کہا پانی چاہیے, ان سے کہہ دیا نہیں مجھے صرف شربت چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان سے میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف پانی چاہیے. ان سے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف شربت چاہیے. آپ دیکھیں کیسی باتیں کر رہا ہے. ایک سے کہہ رہا ہے کچھ نہیں چاہیے پانی چاہیے, ایک سے کہہ رہا ہے کچھ نہیں چاہیے شربت چاہیے. تا وقتیہ کہ میں یہ غلطی کر سکتا ہوں. قرآن میں پروردگار جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے. ایک جگہ رسول نے کہا مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ کی سبیل پر پہنچ جاؤ. دوسری جگہ رسول کہہ رہے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اس کا مطلب فرق قرآن میں نہیں ہے نعوذ باللہ, ہمارے سمجھنے میں ہے. جو اللہ کی سبیل ہے وہ آل محمد ہے. اس بات کو سمجھتے ہیں اللہ کی سبیل کا نام آل محمد ہے. اسی لیے تو علی کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. تو ہے کہ نہیں؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا, حسین نے اہدکم الی سبیل الرشاد. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی سبیل تمہارے لیے لگا دی گئی ہے. سبیل الرشاد نیکیوں کی سبیل. 1400 سال پہلے لوگ نیکیوں کی سبیل ڈھونڈتے رہتے, کہیں ملتی نہیں. حسین نے مجلس سجا کے بتایا نیکیوں کی سبیل کا نام یہ ہے مجلس. اس لیے امام حسین نے کربلا پہنچ کے کہا ادعوکم الی سبیل الرشاد, میں تمہیں نیکیوں کی سبیل کی طرف بلاتا ہوں. یعنی اب تمام نیکیاں تمہیں حسین کے در سے ملے گی. اللہ اکبر. نیکیوں کی سبیل لگائی ہے. نماز چاہیے, نماز کی معرفت یہیں سے ملے گی. روزہ چاہیے, روزے کی معرفت یہیں سے ملے گی. حج چاہیے, حج کی معرفت یہیں سے ملے گی. زکات, سب کچھ نیکیاں اصول ہو کہ فروع ہو, توحید حسین کے پاس سے ملے گی. عدل حسین کے پاس سے, رسالت کا علم حسین کے پاس سے. دیکھیے معرفت, میں نے کیا جملہ کہا, معرفت کے بغیر ہر عمل بیکار ہے. صلوات پڑھیں ذرا مل کے محمد والے محمد پہ. یہ تحفہ ہوگا آپ کے لیے, بزرگ بہتر جانتے ہیں, بزرگوں سے دعا لینے کے لیے توجہ کیجیے گا. نماز پڑھ رہے ہیں آپ, پوری نماز قبول ہو گئی. کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے گئے مجھ سمیت کہ جی میں نے جو آج نماز پڑھی ہے وہ اللہ نے قبول کر دی. کوئی کہے گا؟ کوئی بندہ ایسا ہے بڑے بڑے علماء سے پوچھے گا آپ کی نماز قبول ہو گئی, وہ کہیں گے ہم نے ادا کر دی. قبول کرنا تو اس کے ہاتھ میں ہے نا. قبول کون کرے گا؟ کسی نے امام سے پوچھا, چھڑے امام سے, مولا نماز کیسے قبول ہوتی ہے؟ جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ سب قبول ہو جاتی ہیں. اب امام کا جملہ سنیے گا, یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. امام نے فرمایا کسی کا صرف قیام قبول ہوتا ہے, کسی کا صرف رکوع قبول ہوتا ہے, کسی کا سجدہ قبول ہوتا ہے, کسی کا قعود قبول ہوتا ہے. کلام مولا کیا مطلب؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی. پوری نماز پڑھ رہا ہے بندہ اور سارا کنسنٹریشن سے پڑھ رہا ہے. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن کسی کا صرف قیام قبول ہو جاتا ہے, کسی کا رکوع, کسی کا سجدہ, کسی کا قعود. کلام مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. مولا نے فرمایا جتنے حصے کی اسے معرفت ہوگی وہ حصہ قبول ہو جائے گا.
کہ جس عمل کی معرفت ہوگی وہ حصہ قبول ہو جائے گا، جس کی معرفت نہیں ہوگی وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو کہا مولا یہ معرفت کیسے حاصل کریں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو سب سے بڑا مسئلہ تو پہلے نماز کا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول۔ تو پہلے تو یہ فکر کیجئے نماز کیسے قبول کرائیں۔ علماء نے لکھا یہ جو حسین کی قبر کی مٹی سجدگاہ کے طور پہ رکھتے ہو، اگر حسین کی تربت کی مٹی ہے، خاک شفا ہے، اس کی برکت سے اگر تمہاری نماز میں کمی بیشی رہ گئی ہوگی خشوع و خضوع کی، اللہ اس کو قبول کر کے نماز کو قبول کرے گا۔ مطلب سمجھیے، سجدگاہ رکھنے اس کا مطلب کیا ہے؟ تربت حسین کا مطلب، تربت حسین کا مطلب یہ ہے کہ جس نماز کی قبولیت کا آپ کو یقین نہیں ہے اس کو قبول کروانا خاک شفا کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جناب موسیٰ کے دور میں ابھی پرسوں کی تقریر جو حضرات موجود تھے، پتھر اور ولایت علی کے موضوع میں تھی۔ قرآن میں اللہ نے کہاں کا پتھروں کا ذکر کیا، ساری آیتیں میں نے آپ کو کوئی گزار کی تھی۔ آج کا موضوع سبیل ہے، اس لیے وہ جناب موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا، دو لوگ تھے، بیدار ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا مل کے محمد و آل محمد۔ جناب موسیٰ کے دور میں دو بندے تھے، ایک شخص تھا وہ پہاڑ پہ بیٹھ کے صرف عبادت کیا کرتا تھا اور عبادت میں مصروف ہے، اور دوسرا شخص تھا جناب موسیٰ کے دور میں وہ جیب میں پتھر بھر کے پھرتا تھا، اس کی جیب میں پتھر رہتے تھے۔ جب بھوک لگتی تھی، توجہ، نقل کفر نہ باشد، پتھر نکالتا جیب سے، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا اللہ دے نہیں تو ماروں گا۔ ادھر ہے جناب موسیٰ کا دور ہے، ایک عبادت میں مشغول ہے اور ایک جب بھوک لگے، جب کچھ لینا ہو اللہ دے نہیں تو پتھر۔ اب اس کو کھانا بھی مل رہا تھا، اس کی دعائیں بھی قبول ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ سارے موسیٰ کی قوم کہتی تھی یہ بندہ بڑا نیک ہے، عبادت میں رہتا ہے، یہ جو ہے نا بہت نیک ہے، اس کی تو کنفرم بخشش ہو جائے گی، اور یہ جو ہر بات میں کہتا ہے اللہ دے نہیں تو پتھر، یہ جو ہے نا یہ جہنم میں جائے گا۔ اب ہے نا ایک دن پہنچے موسیٰ کے پاس، کہنے موسیٰ تم اللہ سے باتیں کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اپنے اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ جنت میں جائے گا یا یہ جنت میں جائے گا، اور ان میں سے ثواب کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا ظاہر سی بات ہے اسی کا ثواب زیادہ ہوگا جو مستقل عبادت کر رہا ہے۔ موسیٰ نے ایک بار جبریل نے آ کے کہا یہ ہے دونوں کا ثواب۔ اب جو دیکھا وہ جو مستقل عبادت کر رہا ہے اس کا نام ادھر لکھا ہوا جہنم میں، اور یہ جو ہے جو کہتا ہے اللہ دے نہیں تو پتھر، اس کا نام اچھے لوگوں کی فہرست میں لکھا ہوا۔ سارا مجمع تو ایسی خاموش ہو گیا ہوگا ایسے آپ نے بولا، سارا مجمع پریشان، کہنا یہ کیا ہو گیا؟ وہ عبادت کر رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ یہ کیسا تمہارے خدا نے فیصلہ کیا تم کہتے ہو اللہ عادل ہے، اس کو ثواب نہیں دیا، اس کو اتنا ثواب دیا ہوا۔ کہ موسیٰ ہم تمہیں ایک سوال دیتے ہیں، دونوں سے جا کے سوال کرو تمہیں فرق معلوم ہو جائے گا۔ میں نے تقریر کہا چھوڑی ہے، معرفت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کہ موسیٰ جا کے دونوں سے ایک سوال کرو، تمہیں جواب سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا مقام کیوں نہیں بن پایا اور اس کا مقام کیوں بن گیا۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہ جاؤ اس سے سوال کرو کہ کیا سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کا ناکا سمجھتے ہیں؟ سوئی کا ناکا وہ چھوٹا سا جس میں دھاگا ڈلتا ہے، کیا اس میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو اس میں سے اونٹ گزر سکتا ہے۔ وہ پہنچے، اس کے بعد وہ کنٹینیو عبادت کرتا تھا۔ جا کے موسیٰ کہنے لگا ایک سوال ہے، کہنے کیا موسیٰ تو میری عبادت خراب کرنے آیا ہے، اللہ کی عبادت میں مجبور تھا۔ کہا ایک سوال کرنا ہے پھر چلے آئیں گے۔ کہا پوچھو۔ کہ سوال یہ ہے کیا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ کہنا موسیٰ تم اللہ کے نبی ہو، میری عبادت تم نے اس سوال کے لیے برباد کی ہے؟ کیسی بات کر رہے ہو، تم نبی ہو تمہیں نہیں معلوم سوئی کا ناکا اتنا سا ہوتا ہے، اونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہاں اونٹ کہاں سوئی کا ناکا، کیسے گزر جائے گا؟ موسیٰ نے کہا اچھا تو دے عبادت۔ اب اس کے پاس آئے جو پتھر لے کے گھومتا تھا اور کہتا تھا اللہ دے نہیں تو پتھر۔ موسیٰ کہنے لگے ایک سوال ہے، کہنے لگے اے موسیٰ نبی اللہ آپ پر سلام ہو، آپ میرے پاس سوال لے کر آئے، لوگ تو آپ کے پاس سوال لے کر جاتے ہیں، میں کہاں کوئی سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں، لیکن آپ آئے ہیں کوشش کروں گا۔ موسیٰ نے کہا سوال صرف اتنا ہے یہ بتا دے کیا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ کہنے لگے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ ارے اگر اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے ایک اونٹ کیا 70,000 اونٹ ایک ساتھ گزر جائیں، 70,000 اونٹ ایک ساتھ گزر جائیں۔
جواب آئی موسیٰ دیکھا عبادت کا ثواب معرفت کے مطابق ملتا ہے، عبادت کا ثواب معرفت کے مطابق ملتا ہے، تاکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی عبادت بے معرفتی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا اخلاص چاہیے عبادت میں، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا یا علی تیری مثال سورہ اخلاص کی سی ہے، تاکہ آپ کی عبادتیں خالص ہوں۔ اس لیے علی کی محبت وہی کام کرتی ہے جو سورہ اخلاص کرتی ہے، آپ کی عبادت کو خالص بناتی ہے۔ دیکھیں جب یہ ممبر سے پڑھا جائے، تقریر ختم ہو گئی، جب ممبر سے یہ پڑھا جائے کہ وہ اہل بیت نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، بات پہنچ رہی ہے، آخری جملے فضائل ہے کہ آپ سے اہل بیت نے جنت کا وعدہ کیا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں گناہوں کی گارنٹی مل گئی، میں جو کروں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب بتا دو۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ آپ سے وعدہ لیا گیا ہے جنت میں جانے کا، تو اس کا مطلب یہ مت دیجیے گا کہ جو چاہو کرتے پھرو، نہیں، وجہ بتا رہا ہوں کہ کیوں آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ وعدہ ہے۔ اور اگر آپ کو کہا گیا کہ تم جہنم میں نہیں جا سکتے تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کسی نے مولا سے پوچھا مولا عبادت کے بارے میں کچھ بتائیں، مولا نے فرمایا اگر کوئی جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے وہ تاجرانہ عبادت ہے، اگر کوئی دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہے وہ غلامانہ عبادت ہے۔ تو کہا مولا میں عبادت کیسے کی جائے گا؟ علی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ بولا تھا کہ پہچانے اور فضائل کا آخری جملہ تو علی نے، رسول اللہ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو کہا تمہاری جنت میں جگہ بن چکی ہے، دوزخ میں تم نہیں جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو چاہے کرتے پھرو، اس کا مطلب یہ ہے تم عبادت کرو تو اس لیے عبادت کرو کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ نے، رسول نے آپ کی عبادت کو خالص بنایا، ہو گئی تقریر۔ یہ لفظ پھر کب کہا امام حسین؟ امام حسین نے یہ لفظ اس وقت کہا کہ جب علی اکبر آئے اور کہا بابا ایک جامع آپ کی سبیل ہو سکتی ہے، ایک جامع آپ کی سبیل۔ امام حسین نے دیکھا مجھے نہیں معلوم کہ بڑا انعام مانگا ہے علی اکبر نے چھوٹا مانگا، روئے امام۔ ایسا جملہ پسند آیا کہ آج پوری کائنات میں حسین کے چاہنے والوں نے سبیل لگا دی۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا رہا ہوں، سبیل کا ایک اور میں آپ کو منظر بتا رہا ہوں۔ سبیل کی یہ جو جگہ جگہ سبیلیں لگ رہی ہیں نا جلوسوں میں، مجلسوں میں، اس کی ایک اور وجہ بتا رہا ہوں آپ کو، محفوظ کیجیے گا اس کو، ذمہ داری سے ممبر میں بات کرنے کا آتی ہے۔ یہ سبیل کیوں لگا یہ پتا ہے؟ 72 لاشیں اٹھائے حسین نے، حور کا لاشا، ان کے غلام کا لاشا، ان کے بیٹے کا لاشا، عابس کا لاشا، جون کا لاشا، شودت کا لاشا، اسلم کا لاشا، سب کے لاشیں امام حسین اٹھا کے لائے۔ کون تھا جس کا لاشا اٹھا کے نہیں لائے؟ پھر اس کے بعد مولا عباس کا لاشا اٹھایا۔ کل چونکہ علم برآمد ہوگا تو کل کی مجلس مولا عباس کی شہادت کا بیان ہوگا۔ دعا ہے اس موقع پہ اس خانوادے کے آج اللہ حسن رضا غدیری صاحب کو پروردگار صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تاکہ وہ علمی کام جو کر رہے ہیں خصوصاً المیزان کا ترجمہ وہ مکمل کریں۔ پروردگار ان کو اتنی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اس مجمع میں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میں دعا خاص طور پہ کروا رہا ہوں، کیوں کروا رہا ہوں ابھی آپ کو اگلے دنوں سے پتہ چل جائے گا۔ امام حسین نے اتنے لاشیں اٹھائے، علی اکبر کے لاشے پہ آپ کو یاد نہیں کیا حسین، علی اکبر کے لاشے پہ عباس کو یاد کیا، شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ امام حسین نے قاسم کی ٹکڑے ٹکڑے لاش اٹھائی جو رونے آیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں رونے میں شرمانا نہیں، بلند آواز سے گریہ کرنا، یہی رونا نجات کا باعث ہے۔ امام حسین نے عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے اٹھایا، لیکن امام حسین نے عباس کے لاشے پہ آپ کو شیعوں کو یاد نہیں کیا، قاسم کے لاشے پہ آپ کو یاد نہیں کیا۔ امام حسین نے حبیب کا لاشا اٹھایا، آپ کو یاد نہیں کیا۔ پتہ ہے واحد لاشا جس پہ حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے وہ کون سا لاشا ہے؟ وہ اس وقت کی بات ہے جب حسین علی اصغر کو پانی پلانے لے کے گئے تھے،
جو رونے آیا ہے، جو پرسہ دینے آیا ہے، واحد علی اصغر کے جب تیر لگا ہے تو امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کر کے جملہ کہا، اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا کاش تم کربلا میں موجود ہوتے اور دیکھتے میں کیسے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن اس کو تیر مارا گیا۔ اجرکم الزہرا، یہی حق ہے، گریہ کرنا، ماتم کرنا۔ آج علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا، کچھ دیر بعد علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا۔ مجھے علی اصغر کے مصائب پڑھنے ہیں، میں کہاں سے الفاظ لاؤں؟ آپ اگر زیارت عاشورہ پڑھنے والے ہیں، اور جو لوگ روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک عمل ہے، زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد جو رونے آیا ہے بلند آواز سے گریہ کرنا، رونے میں شرمانا نہیں، ہائے کر کے رونا اور سینے پہ ہاتھ مار کے جانا، جملہ سننا۔ واحد جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اس میں ایک عمل ہے، 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں۔ جملہ سنو گے، یہ 7 مرتبہ آگے کیوں جاتے ہیں اور 7 مرتبہ پیچھے کیوں آتے ہیں؟ روایتوں میں ہے علی اصغر کو جب حسین خیمے کی طرف لے کے چلے ہیں، 7 مرتبہ علی اصغر کو لے کر حسین خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے۔ سوال ہوا، ارے کیوں آگے بڑھے؟ کہ سوچ رہے تھے، ارے سب کا لاشا خیمے میں لے کے گیا ہوں، یہ 6 مہینے والے کا لاشا خیمے میں کیسے لے کے جاؤں؟ اجرکم الزہرا، جو رونے آیا ہے، جو پرسہ دینے آیا ہے، 2 مجلسیں اور رہ گئی ہیں، آپ آئیے، لیکن جملہ سن لیجئے گا میرا، کل بھی مصائب ہیں اور پھر جناب سید سجاد کی شہادت کے مصائب ہیں، تابوت بھی برآمد ہوگا پرسوں جناب سید سجاد کا، لیکن جملہ سن لو۔ علی اصغر نے کہا ہے میرے شیعوں کاش تم یہاں پہ ہوتے، دیکھتے میں کیسے 6 مہینے والے کا لاشا۔ جملہ سنیں گے، کہتے ہیں ادھر امام حسین نے جب آواز دی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ادھر حسین نے آواز دی، ادھر خیمے میں بیویوں کے رونے کی آواز آئی، جو رونے آیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین خیمے کی طرف متوجہ ہوئے، بیویوں کے رونے کی آواز سنی، کہا کیا ہوا؟ کہا بھیا جلدی آؤ، علی اصغر بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ اجرکم الزہرا، علی اصغر بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ جملہ تم نے سن لیا، علی اصغر جھولے سے گرا دے۔ حسین آئے، علی اصغر مجھے معلوم ہے میرے لال بہت پیاسے ہو۔ بی بی ام کلثوم نے کہا بھیا حسین بچے کو لے کے جائیں، ہمارا بچہ پیاسا ہے، اشلیہ کو دکھائیں، شاید بچے کو پانی پلا دے، 6 مہینے کے بچے کو پانی پلا دے۔ جملہ سننا، حسین لے کے چلے، لیکن کربلا میں دھوپ بہت تھی۔ میں منظر تمہیں دکھا رہا ہوں جو ابھی کربلا سے ہو کر آئے اور جو کربلا جانے والے ہیں۔ کربلا میں اتنی گرمی ہے کہ انہوں نے امام حسین کے اطراف کی جو سڑکیں ہیں، عزاداروں کو گرمی نہ لگے، انہوں نے اس کے اوپر سائے دار چادر جو ہے، نیٹ جو ہے وہ لگا دیا تاکہ عزاداروں کو دھوپ نہ لگے۔ سوچو 6 مہینے کے بچے کو حسین اس دھوپ میں کیسے لے کے نکلے ہوں گے۔ کہتے ہیں جب حسین جانے لگے، ماں نے ایک چادر اپنی، ارے والی باہر بہت گرمی ہے، اپنی چادر علی اصغر کے اوپر ڈال دی۔ پھر بھی حسین نے کیا کیا؟ میری طرف دیکھنا، شاید میں منظر سنا سکوں۔ جب حسین باہر نکلے، اپنی عبا کے اندر علی اصغر کو چھپا دیا۔ بنا تشبیہ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، حسین نے اپنی عبا کے اندر جو علی اصغر کو چھپایا اور خیمے سے باہر نکلے۔ ایک بار فوج میں شور ہوا، حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، حسین کی باتوں میں نہ آنا۔ حسین میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد حسین نے علی اصغر کو بلند کیا۔ علی اصغر جو کشمے جا چکے تھے، ایک بار اپنی عبا اور چادر چہرے سے ہٹائی، علی اصغر نے گرمی کی دھوپ کی شدت سے ایک بار آنکھیں کھولی، ایک بار دیکھا، کہا اے فوج اشقیا، جملہ سنیے گا، میں مقتل کے جملے کا ذمہ دار ہوں، اے فوج اشقیا ذرا دیکھو میرا بچہ کیسے اپنا دہن کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، یہ بہت پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہیں آیا۔ حسین نے کہا ایک فوجی اشقیا اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے سے حسین پانی لینا چاہتا، لو میں اس کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں، تم میں سے کوئی آئے اس
بچے کو پانی پلا کے چلا جائے، یہ کہہ کر حسین نے علی اصغر کو لٹایا۔ حسین پیچھے ہٹ گئے، جب کوئی نہ آیا نا اور علی اصغر زمین گرم پہ ایڑیاں رگڑنے لگے، حسین آگے بڑھے، علی اصغر کو اٹھایا، علی اصغر کو واپس لائے، کہا علی اصغر انہیں یقین نہیں آتا تم پیاسے ہو، ذرا حجت تمام کر دو۔ کہتے ہیں علی اصغر نے اپنی خشک زبان ہونٹوں میں پھیری، فوج اشقیاء ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو، سینے پہ ہاتھ مارو، گریا کرو۔ فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگی، یہی ہمیں گریے گا۔ آخری دو جملے ہیں، فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگی اور آواز دی کسی نے حرملہ کو، آہا ماتم سینے پہ ہاتھ، حرملہ اختا کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر۔ کہتے حرملہ نے وہ تیر نکالا جس میں ایک تیر تھا لیکن اس کے آگے دو تیر اور لگے ہوئے تھے، اسے تین بھال کا تیر کہتے ہیں۔ حرملہ زمین پہ بیٹھا، زمین پہ بیٹھنے کے بعد تیر بہت بڑا تھا، میری طرف دیکھنا شاید میں جملہ سمجھا سکوں، یہ جو تین بھال کا تیر ہوتا ہے یہ بڑے بڑے جانوروں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی رسول اللہ، یہ بڑے بڑے جانوروں کو گرانے کے لیے، اونٹوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ بڑا تیر۔ ایک مرتبہ حرملہ نے زمین پہ بیٹھ کر گھٹنا ٹیک کر تیر کو کھینچا، تیر حسین کی طرف چلا، اصغر کی طرف جب چلا، یہی حق ہے گریا، گریا ماتم۔ میں روایت ذمہ داری سے پڑھنے کا عادی ہوں، تین روایتیں، تینوں روایتیں سنا دوں، تین روایتیں جو رونے آیا، خدا کی قسم اگر اس میں حق ادا کر دیا چھولا برآمد ہو جائے گا۔ میں کیسے سنا رہا ہوں میرا دل جانتا ہے۔ تین روایتیں، ایک روایت یہ ہے، تینوں روایتیں سنا رہا ہوں، ایک روایت یہ وہ تیر علی اصغر کے دہن پہ لگا، ایک روایت یہ وہ تیر جناب علی اصغر کے دہن پہ لگا، دوسری روایت یہ وہ تیر علی اصغر کی گردن پہ لگتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، تیسری روایت یہ ہے من الاذن الى الاذن، جملہ سنو گے، تیسری روایت یہ وہ تیر علی اصغر کے اس کان سے آیا، اس کان سے باہر چلا گیا۔ ماتم کرو، سینے پہ ہاتھ مارو، گرجا کرو، جملہ سنو گے، من الاذن الى الاذن، اس کان میں لگا، اس کان سے۔ میں نے بہت سوچا کون سی روایت صحیح ہے، لیکن پھر بات سمجھ میں آئی تینوں روایتیں صحیح ہیں۔ جملہ سنو گے، چونکہ اس تیر میں آگے تین تیر تھے تو اب جو تیر آگے لگا ایک حصہ علی اصغر کے دہن میں لگا، ایک علی اصغر کے گلے میں لگا، ایک علی اصغر کے اذن من الاذن۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی رسول اللہ۔ حسین کے ہاتھ پہ وہ تیر علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آخری جملے ہیں جو رونے آیا ہے، ماتم کرتے جاؤ جوانوں جو ماتم کرنے آئے ہیں، اور جملہ سننا، ابھی تابوت برآمد ہوگا اور یہاں پر آنے والا ہے تابوت، لیکن تابوت یہاں میں آنے کے بعد ایک جملہ پڑھوں گا، ذرا تم دیکھنا بچے کا جھولا کتنا سا ہوتا ہے، 6 مہینے کے بچے کا جھولا کتنا سا ہوتا ہے، تاکہ میں 2 جملے آگے پڑھ دوں۔ ابھی یہاں پر تابوت آئے گا، جملہ سننا، جملہ سن لو جو رونے آیا ہے، شاید آج رو لیے تو یقین کرو اگلے سال تک دل میں یہاں پر کسک نہیں رہے گی کہ علی اصغر کو رو لیے۔ تینوں روایتیں صحیح ہیں، ایک حصہ علی اصغر کے دہن میں لگا، ایک حصہ علی اصغر کے گلے میں لگا، ایک حصہ علی اصغر کے کان میں لگا۔ روایت پوری ہو گئی، لیکن ایک اور روایت ہے، علماء لکھتے ہیں وہ تیر اگر علی اصغر کے گلے کو توڑتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جملہ میری طرف سننا جو رونے آیا، روایتوں میں اگر وہ تیر علی اصغر کا گلا کاٹتے ہوئے چیرتے ہوئے حسین کے بازو میں نہ پیوست ہوتا، علماء نے لکھا ہے علی اصغر اس تیر کے ساتھ بہت دور تک جا کے گرتے، تیر حسین کے بازو میں پیوست ہوا، علی اصغر تیر پر، جملہ سن لیا، یہ جھولا آ گیا ہے۔ ارے 2 جملے سن لو، حسین نے بچے کو دیکھا، مجھے یہ بتاؤ 6 مہینے کے بچے کے گلے سے کتنا خون نکلے گا؟ اتنا خون بہا حسین کے چلو میں آ گیا، حسین کے چلو میں خون آ گیا، جو رونے آیا کریا، حسین کے چلو میں خون آیا۔ حسین نے ایک بار دیکھا، خیمے کی طرف لے کے چلے، مادر علی اصغر نے ایک بار اپنے بچے کو دیکھا تو
جملہ کہا علی اصغر تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. زہرا آخری جملہ کہتے ہیں ماں قید ہو کے چلی گئی, پھر واپس کربلا آئی, اس کے بعد مدینے پہنچ گئی, جھولے کی زیارت ہے. آخری جملہ ماتم کرتے ہوئے اٹھنا, اس کو جھولا نہ سمجھنا, علی اصغر کا جنازہ سمجھنا. کہتے ہیں مدینے پہنچ کے ایک مرتبہ جب ام رباب اس دنیا سے گئی ہے, زینب آگے بڑھی, انا للہ پڑھا, لیکن اب جو دیکھا ارے رباب کے ہاتھوں